طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواء تدوسين المصاحب. یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے. دنیا میں جھوٹی فلموں کی جو اسٹوریاں بنائی جاتی وہ نہیں، یہ حقائق پر مبنی ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان کیا ہے. اس اسلام نے جتنی بہترین اسٹوریاں قرآن اور حدیث میں بیان کی ہے، دنیا کے کسی کتاب میں آپ کو اس سے بہتر کہانیاں اور قصے نہیں مل سکتے ہیں. مگر ہم دوسری جھوٹی چیزوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور جو حقائق ہمارے پاس اور جو ہیرے ہمارے پاس ہے ہم نے اسے چھوڑ رکھا ہے. فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کیا ظلم نہیں کیا گیا؟ کھولتے ہوئے پانی کے اندر، کھولتے ہوئے تیل کے اندر میں ڈال کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا فرعون نے، مگر وہ ایمان اور اسلام سے ڈگمگائی نہیں. ہماری بہنیں یہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھروں میں اسلامی ماحول نہیں. ہمارے گھروں میں عورتیں سیریلیں دیکھتی ہیں، ہمارے گھروں میں مرد فلموں کو دیکھ رہا ہے، ہمارا نوجوان یہ گیم کھیل رہا ہے. ہم سب ایسی لتوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں، جبکہ انسان کا سب سے قیمتی سرمایہ اگر اپنے ایمان اور اسلام کے بعد کوئی ہو سکتا ہے تو اس کی اپنی اولاد ہے، جو اس کے لیے آخرت اور دنیا میں عزت اور کامیابی کا بھی باعث ہو سکتی ہے اور اس کے لیے بربادی اور ہلاکت کا بھی باعث ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہم اپنی عورتوں کو کہے کہ وہ سیرت پڑھے، ان عورتوں کی سیرت پڑھے جن عورتوں نے ایسے حالات کے اندر میں اسلام پر استقامت کا ثبوت فراہم کیا. امرأ فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کیا ظلم نہیں کیا گیا؟ کھولتے ہوئے پانی کے اندر، کھولتے ہوئے تیل کے اندر میں ڈال کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا فرعون نے، مگر وہ ایمان اور اسلام سے ڈگمگائی نہیں. ایک حیرت انگیز واقعہ جو عام طور پر ہمارے عورتیں بھی نہیں جانتی اور ہمارا مرد بھی نہیں جانتا ہے. ماشطۃ فرعون. ماشطۃ فرعون کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر حضرت جبریل نے کہا کہ میں براق لے کر آیا ہوں اور آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے معراج کے لیے. تو پہلے سفر اسرا ہوا اور پھر اسرا سے معراج. سفر اسرا کس کو کہتے ہیں؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، جس کو قرآن نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا گیا براق پر. یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے. دنیا میں جھوٹی فلموں کی جو اسٹوریاں بنائی جاتی وہ نہیں، یہ حقائق پر مبنی ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان کیا ہے. اس اسلام نے جتنی بہترین اسٹوریاں قرآن اور حدیث میں بیان کی ہے، دنیا کے کسی کتاب میں آپ کو اس سے بہتر کہانیاں اور قصے نہیں مل سکتے ہیں. مگر ہم دوسری جھوٹی چیزوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، اور جو حقائق ہمارے پاس اور جو ہیرے ہمارے پاس ہے ہم نے اسے چھوڑ رکھا ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں میں براق پر سوار ہوا، وہ اتنا تیز چلتا تھا کہ جہاں اس کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیلات بیان کی کہ آپ وہاں سے نکلے، مدینہ منورہ سے گزرے تو کہا گیا کہ یہ آپ کا دار الہجرہ ہوگا. پھر ملک شام سے گزرے، وہاں پر آپ نے کتابوں کے ستون کو دیکھا. ایک جو مجھے اہم واقعہ اسرا کا بیان کرنا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو حضور نے بہت ہی بہترین خوشبو محسوس کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے جبریل ما هذه الرائحة الطیبہ، اے جبریل یہ بہترین خوشبو کیا ہے؟ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں خاص طور پر اس کو سنیں. حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشبو آ رہی ہے ماشطۃ بنت فرعون کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. یہ کون ہے ماشطۃ بنت فرعون؟
یہ ایک عورت تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگا کیا کرتی تھی. وہ فرعون کی بیٹی کے سر پر کنگا کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے کنگا گر گیا اور اس عورت نے اسے اٹھایا, بسم اللہ بول کر اٹھایا. تو یہ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کہ یہ کون سا تمہارا نیا معبود ہے جس کو تم پکار رہے ہو؟ کیونکہ فرعون دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو کہا کہ بھئی وہ اللہ تو میرا بھی رب ہے, تیرا بھی رب ہے اور فرعون کا بھی رب ہے. تو کہا کہ میں اپنے باپ سے جا کر کہوں گی کہ وہ تمہیں چھوڑ کر کسی اور رب کی عبادت کرتا ہے. کہا جا کر کہہ دے, کوئی حرج نہیں. وہ مومنہ تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھی. اس بیٹی نے جا کر اپنے باپ کو خبر دی. وہ آگ بگولا ہو گیا کہ میرے محل میں یہ مومن عورت کیسے آ گئی. اس نے کہا کہ اس کو میرے دربار میں لایا جائے. اس کو لایا گیا, اس عورت کو, اور کھولتا ہوا تیل رکھا گیا. اس کے 3 بچے تھے. پہلے ایک بچے کو اس کھولتے ہوئے تیل میں جھونک دیا گیا. ماں کی نظروں کے سامنے وہ کھولتے ہوئے تیل میں بلبلاتا ہوا موت کے گھاٹ اتر گیا. دوسرے بچے کو لایا گیا, اس کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا گیا. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تیسرا بچہ اس کی گود میں تھا جو ابھی دودھ پی رہا تھا, بول بھی نہیں سکتا تھا. جب اس بچے کو لینے کی کوشش کی تو ماں کی مامتا جاگی اور وہ تھوڑی سی ڈگمگائی اور سوچنے لگی کہ یہ میرا چھوٹا سا معصوم کھولتے ہوئے تیل میں میرے سامنے پہلے 2 بیٹوں کی طرح چلا جائے گا, کیا گزرے گی میرے اوپر. وہ سوچ رہی تھی کہ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا کی اور اس بچے نے کہا اسبیری, اے میری ماں صبر کر, کوئی بات نہیں, اس عذاب کو برداشت کر لے مگر ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لے. جب یہ جملہ اس بچے کے منہ سے سنا تو اس نے فوراً بچہ دے دیا. اس بچے کو بھی اس کی ماں کے سامنے ڈال دیا گیا, اس عورت کو بھی ڈال دیا گیا اور ان کی ہڈیوں کو وہاں پر ایک قبر میں ڈال دیا گیا. اب سر میں کنگا کرنے والی ایک معمولی سی عورت مگر ایمان پر اپنے اور اپنے خاندان کو نچھاور کیا, کیسی فضیلت عطا فرمائی کہ انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان سب سے افضل ترین سفر کر رہے ہیں, سب سے افضل ترین فرشتے کے ساتھ سب سے افضل ترین سواری پر سفر, اور اس قبر سے خوشبو ان کو محسوس ہو رہی ہے. یہ ہے عورت. جب عورت ایمان پر جم جاتی ہے, جب عورت اپنے آپ کو ایمان کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے, وہ چاہے کتنے ہی گھٹیا خاندان سے تعلق رکھتی ہو, اللہ کی نظر میں اس کا مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں ہو سکتا ہے. ہم ہماری بچیوں کو سنائیں کہ ایسے ہوتے تھے لوگ ایمان پر قربانی دینے والی, ایسی ہوتی تھی ہماری مائیں اور ایسی ہوتی تھی ہماری عورتیں. آج ہم چھوٹا سا کہ بھئی مجھے ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے اس لیے میں کسی غیر کے ساتھ شادی کر لوں گی, مجھے اپنے اسٹیٹس کا نہیں مل رہا ہے میں کسی غیر کے ساتھ چلی جاؤں گی. یہ کتنا کمزور ایمان ہو گیا ہمارا کہ چھوٹی چھوٹی چیز پر اپنے اتنے قیمتی ایمان کو بیچنے کے لیے ہم کیا ہو گئے ہیں, تیار ہو گئے ہیں. ہماری عورتوں نے ایسا کردار تاریخ میں ادا کیا ہے, خدا پاک کی قسم دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی عورتیں نہیں پیش کر سکتا ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ روایتیں بیان کرنے والی, ان کی خدمت میں حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن ابن اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سیرت کو پڑھے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. میں ابھی طالب ہاشمی صاحب کی کتاب پہ پڑھ رہا تھا, اسلام کی 400 باکمال خواتین. ہماری عورتیں اس کتاب کو لے انٹرنیٹ پر سے ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کا مطالعہ کریں کہ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن ابن اسد ابن زرارہ کیسی مائناز عورت تھی. وہ عورت جس نے آج جو احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس جمع ہے, امام زہری اور ابن حزم ان دونوں کو تیار کرنے والی حضرت عمرہ ہے. انہی کی برکت سے احادیث مبارکہ کو تدوین عمل میں آئی. ایسی بے شمار مثالیں ہماری تاریخ میں ملتی ہے. ان عورتوں کی تاریخ کو پڑھیں, ہماری صحابیات نے کیسے زندگی گزاری, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کیسے زندگی گزاری, اللہ کے رسول کی بیٹیوں نے کیسے زندگی گزاری. حضور نے خود کہا یا فاطمہ بنت محمد, اے فاطمہ بنت محمد یاد رکھ
تیرا باپ تجھے جہنم سے نہیں چھٹکارا دے سکتا ہے، تجھے خود عمل اور کردار کرنا ہوگا۔ آپ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ انہوں نے ایسا تقوی اختیار کیا کہ حضور کی زبان سے اللہ نے کہلوایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ تو نے تو ایسا کردار اور ایسا عمل کر کر دکھایا کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار بن گئی۔ اور اسی فاطمہ نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ ایسی ہوتی ہے ماں جو جنت کے سرداروں کی تربیت کیا کرتی ہے۔ اس لیے ہم خاص طور پر چونکہ بڑی تعداد میں ہمارے یہاں پر عورتیں آئی ہوئی ہے، وہ اس بات کو سمجھے کہ سب سے بڑی ذمہ داری اگر کسی پر تربیت کی ہے تو وہ ماں پر ہے، اس کے بعد باپ کا نمبر آتا ہے۔ اگر اولاد بگڑ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ماں نے اپنے تربیت کے کردار کو ختم کر دیا ہے۔ جب تک کہ ہماری مائیں تربیت اسلامیہ اور ایمانیہ کا کردار اپنے گھر میں ادا نہیں کرے گی، ارتداد کی اس آندھی کو نہیں روکا جا سکتا ہے، اور مصائب اور مشکلات کے اس طوفان کو نہیں روکا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑا رول یہی ادا کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھارس دلانے والی کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور کے علم کو خذوا نصف علمکم من حمیرہ امت تک پہنچانے والی کون؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک ایک ایسی نظیر ہماری تاریخ میں موجود ہے کہ ہمیں کسی ہیروئن کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی ایکٹر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے ہماری ان عورتوں کی سیرت کو پڑھ کر انہی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار